ہونے کا خدشہ ہے، لہٰذا خان صاحب کو وہ لے جایا گیا، اسی لیے لے جایا گیا۔ پھر واپس آئے، ایز وی اسپیک انہوں نے کہا خان صاحب کی حالت قدر بہتر ہے لیکن ابھی بھی ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے، قدر بہتر ہے جس طریقے سے خان صاحب کے پہلے دن تھے اس سے قدر بہتر ہے لیکن اس کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ہمیں چونکہ وہ فیملی وزیر کوئی بات نہیں کرتی، جس وقت سے جو انہوں نے مجھے اور سلمان کرن کو کہا اور ہم نے آپ کو اس سے پہلے ملاقات انہوں نے مزید نکالے، انہوں نے کہا جی کہ ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا نا کہ خان صاحب کی طبیعت کیسی ہے، آج طبیعت کیسی ہے، اس لیے انہوں نے یہ جب یہ ہاسپٹل لے کے گئے تھے تو بشرا بی بی کو اعتماد نہیں لیا گیا تھا کوئی سوال؟ دیکھیں ہم نے اتنا نہیں پوچھا، ان کو کہا ہے جو فیملی نے ہمیں انفارم کیا، آپ کو پتہ ہے وہ فیملی بڑی کم وہ ذکر کرتے ہیں تو انہوں نے یہی ذکر کیا، بٹ جو انہوں نے ذکر کیا وہ یہی تھا کہ ڈاکٹروں کا کنسسٹنسی یہی تھا پریمس کا کہ آپ کا پروسیجر ہاسپٹل میں ہونا لازم ہے۔ اب اس کے علاوہ کوئی پیغام آبویسلی رضامندی ظاہر کی ہے نا تو تب جا کے چلے گئے، تب جا کے پروسیس ہوا، تب جا کے واپس آ گئے، لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ شدید تکلیف اتنی تھی کہ اگر نہ پروسیس کرتا کیونکہ یہاں تو اتنی ٹریٹمنٹ ملتی نہیں رہی ہے، ان کو ڈاکٹر بھی نہیں ملے، تب جا کے انہوں نے کہا کہ جی آپ کا آنکھ ضائع ہو جائے گا خدا نخواستہ ادروائز، لہٰذا پروسیس پرفارم کیا گیا، لیکن ان کا مطلب یہ اب قدر بہتر ہے لیکن ابھی بھی ہم ٹھیک نہیں کر سکتے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی ہماری وکلاء کی، سلمان صاحب کی، میری اور باقی کی ملاقات نہیں ہوئی، فیملی ابھی بیٹھی ہیں ان کی ملاقات نہیں ہوئی، ہمارا مطالبہ آج بھی ہے کہ ایون بشرا بیوی کی فیملی کی ملاقات آج خان صاحب سے نہیں ہو سکی، ہمارا پرزور مطالبہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہو جائے۔ آج ایک لیٹر ہم نے یوں کیا ہے کہ اچکزئی صاحب نے لیٹر لکھا ہے وزیر اعظم کو، اس نے وہ لیٹر ہم نے وزیر اعظم کی پی اے کو بلایا، ان کو ہم نے ہینڈ اوور کیا، ان سے ریکویسٹ کی کہ اس پہ آج ہی کارروائی کرو، ہم نے نام ڈاکٹروں کے لیے اور ان کو بتایا ہے کہ مہربانی کر کے ڈاکٹروں کو بالکل اجازت دے، ہمیں کہا گیا ہے کہ کل تک انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب آئے۔ آج امکان ظاہر کیا جہاں تک کہ فیملی یا وکلا کی ملاقات ہو جائے گی تو اس حوالے سے کیا بتایا گیا؟ مجھے بتایا گیا کہ اب مزید ملاقاتیں نہیں ہوگی، انتظامیہ نہیں، آج نہیں۔ صاحب یہ کہے گا کہ گزشتہ 26 نومبر کی جو فائنل کال تھی اس دوران بھی دیکھا تھا، اس سے قبل تنویر نامی بزنس مین امریکہ سے پہنچے تھے اور ملاقاتوں کا انکشاف ہوا تھا، ابھی 8 فروری کی کال ہے اور نہیں سر دیکھو کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی نہ خان صاحب کے ساتھ کسی کی ملاقات ہے نہ کوئی کوشچن ہے۔ ایک چیز نوٹ کر لیں، نہ ہی کوئی ایسی دو رائے ہے کہ 8 فروری کی کال آف ہو جائے، نہیں، وہ تو ہمارا سمبولک ڈے، وہ تو ہم ہر سال منائیں گے، وہ عوام کا ووٹ چوری ہوا ہے، ہم کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ شٹر ڈاؤن کرے، ویل جیم کرے، باہر نکلے، آواز اٹھائے کہ ہمارا ویل چوری ہوا، جس طرح ہم نے 10 مرتبہ کہا ہے کہ دہشت گردیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے، دہشت گردی کے خلاف ہے، تو ہم کہتے ہیں ووٹ چوری کی بھی جگہ نہیں ہونی چاہیے، ووٹ چورو، ووٹ مجھے پڑے، اکاؤنٹ آپ کے لیے ہو، آپ کو ووٹ پڑے وہ میں لے لوں، یہ اس طرح غیر نمائندگی عوام کے ساتھ مذاق نہ کرے۔ عوام جمہوریت تب ہوتی ہے جب ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے اور اس کے لیے کاؤنٹ ہوتا ہے جس کے فیور میں انہوں نے دیا، یہی جمہوریت کی بنیادی اصول۔ ڈاکٹرز کی ملاقات کے حوالے سے دیکھو ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں اور ہم نے لیٹر لکھا ہے اور ہماری پرزور مطالبہ ہے کہ ملاقات ہو۔ تو اب صبح ایک پٹیشن بھی داخل کر رہی ہیں ہائی کورٹ میں اس حوالے سے، اور آلریڈی ٹیررزم کورٹ جو ہے وہ ڈائریکشن دے چکا ہے سپرنٹینڈنٹ جیل کو کہ اس حوالے سے وہ آ کر اپنا موقف اپنائیں، جو خان صاحب کی میڈیکل رپورٹ ہے وہ فی الفور ہمیں دی جائے، اس حوالے سے بھی بات ہو چکی تھی، اٹارنی جنرل صاحب سے میری انہوں نے یقین دلایا تھا کہ ہوگا، اس کے باوجود یہ نہیں ہوا ابھی تک۔ اور جو بشرا بیوی کی فیملی کی ملاقات ہوئی ہے اس میں خان صاحب موجود نہیں تھے؟ نہیں تھے، تبھی تو میں نے آپ کو کہا کہ وہ ٹھیک ہے۔ اور خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کوئی خبر ہے کہ کیسی ہے طبیعت اب ان کی؟ میں تبھی ہم نے بتایا نا کہ وہ کہہ دیکھو ہم اس کو ٹھیک نہیں کہہ سکتے لیکن قدر بہتر ہے جو پروسیجر پرفارم ہوا تھا۔ تھینک یو۔ اور ترکی کے حوالے سے جو خبریں چل رہی ہیں کہ آفر کی، دیکھو ترکی نے جس نے کہا کسی نے چھوڑا ہوا ہے خان صاحب کے ٹکاری کے لیے، اچھا میرا جینا مرنا پاکستان، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا خان صاحب کو کوئی آفر کر دے کہ کسی باہر ممالک میں جانا ہوتا تو خان صاحب جیل میں ہوتے۔ اور آج کب تک بیٹھنے کے، آج کی کیا پلاننگ ہوگی؟ وہ تو سر الگ بات ہے لیکن خان صاحب کی حد تک ٹھیک ہے۔ تو رائے صاحب آج ملاقات کا تو امکان نہیں ہے لگتا ہے؟ بظاہر تو یہی لگ رہا ہے، لیکن ہم بہرحال ہیں، ہم بہنوں کے ساتھ ہیں، جب تک بہنیں یہاں آئیں ہم یہاں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور ڈاکٹرز آئے ہوئے ہیں آج یہاں پر؟ ڈاکٹرز نہیں آج نہیں آئے ہوئے، آپ جانتے ہیں اس دن اڈیالہ کے باہر ڈاکٹر صاحبان آئے تھے، ڈاکٹر آصف یوسف تھے، ڈاکٹر پولس مرزا تھے، 2 گھنٹے انہوں نے انتظار کیا، وہ لاہور سے ڈرائیو کر کے آئے تھے، ان کو نہیں ملوایا گیا، لیکن جب بھی یہ آمادگی ظاہر کریں گے، اجازت دیں گے، وہ 4 گھنٹوں میں یہاں موجود ہیں۔ آپ کی فیملی سے ملاقات ہوئی؟ بشرا بیوی کی جو فیملی جنہوں نے ملاقات کی ان سے باہر آنے کے بعد میری ملاقات ہے۔ کس کی ہوئی ہے ملاقات کے بعد؟ جی یہ رائے سلباگ صاحب کی ہوئی ہے غالباً۔ اچھا یہ بھی نہیں، میدر پنجوتا صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ آپ لوگوں کو بھی کہا گیا کہ آگے آ جائیں، لیکن ابھی اجازت نہیں تھی، لیکن کہا گیا کہ آگے اگلے گیٹ پر آ جائیں۔ دیکھیے ہم کھڑے ہوئے ہیں،
कई दफ़ा हुई है मुलाकात, 4 बजे के बाद भी इन्होंने कराई है, तो हम यहाँ मौजूद हैं। अगर ये मुलाकात कराना चाहते हैं तो हम बिल्कुल मौजूद हैं। तो सेहत के हवाले से खबर अभी तक नहीं आई? कोई खबर नहीं है। जो खबर दी है बुशरा बीबी के हवाले से उनकी बेटी ने, वही खबर है कि उनकी हालत कदरे बेहतर है, लेकिन अस्पताल उनको लेकर गए थे। और ये कहना कि उनकी मर्जी शामिल थी, एक बेमानी बात है। एक कैदी जिसको तकलीफ हो और उसको ये कहा जाए कि आपको हम अस्पताल लेकर जा रहे हैं, क्या आपको कोई एतराज़ है, तो यही कहेगा ना कि अगर अस्पताल ले जाना ज़रूरी है तो मुझे ले जाओ। इस बात से तो ये लग रहा है कि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की रजामंदी से वो अस्पताल गए और उनको एतमाद में लिया गया का है। क्या मतलब है? उनको इन्फॉर्म किया गया है। देखिए जाहिर है, अगर आपने एक कैदी को अस्पताल लेके जाना है, हालत बिगड़ गई है, जेल में इलाज मुमकिन नहीं है, तो यही कहेंगे ना कि हाँ लेके जाओ अस्पताल। ये थोड़ी कहेंगे कि मत लेके जाओ, हमारी रजामंदी नहीं है। लेकिन अहम बात ये थी कि किस अस्पताल लेकर गए हैं। हमारे पास जो अब इतलात हैं, और डॉक्टर आसिम यूसुफ ने ये वीडियो बयान भी जारी किया है कि पिम्स अस्पताल में रेटिनल एक्सपर्ट कोई है ही नहीं। पिम्स अस्पताल में आँख की एक सब स्पेशलिटी है रेटिना के हवाले से, उसके जो एक्सपर्ट हैं इस्लामाबाद में सिर्फ शिफा इंटरनेशनल में मुयस्सर है। हमने उनका नाम भी दिया इनको कि अगर आपने उनको आइंदा दिखाना है तो अव्वल तो हमारे जो मालिजीन हैं उनको दिखाएं, लेकिन अगर ये मुमकिन नहीं है तो शिफा इंटरनेशनल में दिखाएं। लिहाजा जिस अस्पताल वो लेकर गए उस रात उनको, वो गलत अस्पताल था। दूसरे अस्पताल में वो सहूलियात मुयस्सर थी। किस अस्पताल आप क्या कहते हैं मुंतकिल किया जाना चाहिए? शिफा इंटरनेशनल जाना चाहिए था। वहाँ पे 2 रेटिना के एक्सपर्ट मौजूद हैं, जबकि शिफा के अलावा पिम्स में रेटिना के एक्सपर्ट नहीं है। राजा साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो मुख्तलिफ दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, उस हवाले से क्या आप नहीं समझते कि दहशतगर्दी के मतलब जो PTI जो है उसकी मजम्मत करनी चाहिए? बिल्कुल करती है। आज आपने अगर सुना हो पार्लियामान में हमारे तमाम मेंबरान ने दहशतगर्दी के हवाले से कहा कि ये सियासी मामला नहीं है, हम बतौर पाकिस्तानी इस पर मुतहद हैं, हम इसकी मजम्मत करते हैं। इसके पीछे जो हाथ है उन हाथों को हमने मिलकर तोड़ना है। विशाल यूसुफजई का कहना था कि जी खान साहब की बहनों को बता दिया गया था, अलीमा खान ने बताया कि उनको नहीं बताया गया, तो ये तो आपकी पार्लिमानी मतलब मेंबर है, तो ये इस तरह देखिए ये गलत बयानी हुई थी। बिल्कुल मैंने भी इसकी तरदीद कर दी है और हम जो भी मुनासिब एक्शन होगा इस हवाले से लेंगे। मतलब विशाल यूसुफजई के खिलाफ आप एक्शन लेंगे? देखिए झूठ तो किसी को बोलने का हक नहीं है ना। जहाँ इतने हसास मामलात हों, एक हमारा धरना था अडयाला के बाहर, वहाँ फैसला हुआ, इज्तिमाई मुशावरत के बाद फैसला हुआ कि अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहाँ बैठेंगे। 3 बजे हम वहाँ से उठे, 9 सवा 9 बजे हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद थे, सारा दिन हम वहाँ रहे। तो इस मामले को किसी भी तनाज़े की इज़्ज़त करना पार्टी के साथ वफादारी नहीं है। शुक्रिया। आज फिर मुलाकात नहीं करवाई गई।